ایک چھوٹے سے قصبے ایلڈرگرو میں ایک غیر معمولی افواہ گردش کر رہی تھی کہ ایک خفیہ دنیا ہے جس کا دورہ صرف خوابوں میں ہی کیا جا سکتا ہے۔ زیادہ تر لوگوں نے اسے محض دیو مالا سمجھ کر نظر انداز کر دیا، مگر ایک انوکھی ہیرو، میا، نے اس کے رازوں کو کھوجنا شروع کیا۔ میا ایک تجسس بھری اور سوچ میں گم رہنے والی نوجوان تھی، جس کی راتیں ایک پراسرار دنیا کے رنگین خوابوں میں گزرتی تھیں۔ یہ دنیا جاندار رنگوں میں بسائی گئی تھی اور عجیب و غریب مخلوقات سے بھری ہوئی تھی۔ ہر رات میا اس خوابوں کی دنیا میں گھومتی، جہاں اسے عجیب و غریب مناظر اور غیر معمولی واقعات دیکھنے کو ملتے۔ حقیقت کے برعکس یہاں وہ آزاد تھی کہ جہاں چاہے جائے اور اپنی تخیلاتی دنیا کو بے باک ہو کر دریافت کرے۔ ایک صبح میا کو اپنے ان خوابوں کے سفر کی خواہش نے دوبارہ گھیر لیا۔ اس نے اپنی دادی ایلینور سے جواب لینے کی امید میں بات کی۔ ایلینور ایک پراسرار شخصیت کی حامل خاتون تھیں، جن کی آنکھوں میں دانائی کی چمک تھی۔ انہوں نے میا کو بتایا کہ یہ خواب محض خیالات نہیں ہیں، بلکہ ایک قدیم دنیا کا دروازہ ہیں جسے ایلڈرگرو کے چند ہی لوگوں کو معلوم تھا۔ میا کو تجسس تو تھا مگر کچھ شک بھی تھا۔ اس نے اپنے دن پرانی کہانیوں کو جانچنے اور قصبے کے بزرگوں سے بات کرنے میں گزارے۔ کہانیاں ایک جیسی تھیں۔ روزنٹائڈ ایک ایسی دنیا تھی جہاں وقت مختلف انداز میں بہتا تھا، خواہشات جسمانی شکل اختیار کر لیتی تھیں اور لوگ بغیر الفاظ کے بات کر سکتے تھے۔ مگر انہیں خبردار کیا گیا کہ اگر وہ اس دنیا میں زیادہ گہرائی سے داخل ہو گئی تو خواب اور حقیقت کی لکیر دھندلا سکتی ہے۔ میا نے سچائی تک پہنچنے کے عزم کے ساتھ قدیم کتاب میں درج خوابوں کا اشتراک کرنے کے رسوم کو سمجھا اور واضح مقصد کے ساتھ روزنٹائڈ کی طرف سفر کا آغاز کیا۔ اس کثیر الجہتی خوابوں کی دنیا میں اس نے دوسرے خواب دیکھنے والوں سے ملاقات کی اور ایسے تعلقات بنائے جو ایلڈرگرو میں کسی بھی رشتے سے زیادہ حقیقی محسوس ہوتے تھے۔ مل کر انہوں نے روزنٹائڈ کی پراسرائیت کو دریافت کیا، اس کی حیران کن چیزوں اور چھپے ہوئے خطرات کا پردہ فاش کیا۔ جیسے جیسے میا کی دریافتوں کا سلسلہ بڑھتا گیا، خواب پیچیدہ ہوتے گئے، اس کی ذات کی سمجھ کو چیلنج کرتے اور اس کی ممکنات کی سرحدوں کو پھیلاتے گئے۔ اسے یہ سمجھ آیا کہ روزنٹائڈ محض ایک فرار کا مقام نہیں تھا بلکہ ایک ایسی دنیا تھی جو اس کی روح اور خوف کی عکاسی کرتی تھی۔